بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ان آنکھوں کے لیے ہے جنہوں نے 2 لکیریں تو دیکھی مگر چند ہفتوں بعد وہ خوشی آنسو میں بدل گئی۔ اگر پی سی او ایس کے ساتھ مسکیریج کا درد سہا ہے تو سب سے پہلے یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ یہ آپ کی غلطی نہیں۔ یہ پارٹ 4 الزام نہیں دیتا، یہ سمجھاتا ہے، سنبھالتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے۔ یہ میری اس سلسلے میں 4تھی ویڈیو ہے۔ پی سی او ایس میں حمل ضائع ہونا ایک عام مگر تکلیف دہ حقیقت ہے، لیکن اس کے پیچھے وجوہات ہیں، قصور نہیں۔ ہم وہ وجوہات آسان الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہارمونز کا شدید عدم توازن، ایگز کا کمزور ہونا، شوگر یا انسولین کا بڑھ جانا، وزن کا زیادہ ہونا اور حمل کے شروع میں مناسب سپورٹ نہ ملنا۔ یاد رکھیں، آپ کے جسم نے کوشش کی تھی لیکن حالات ساتھ نہ دے سکے۔ اکثر لیڈیز کے مائنڈ میں آتا ہے کیا ایک مس کیریج ہونے کے بعد مطلب وہ دوبارہ بھی ہوگا؟ جی بالکل نہیں۔ ایک دفعہ اگر مس کیریج ہو گیا ہے تو یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ بہت سی لڑکیاں، بہت سی خواتین 1 یا 2 مس کیریج کے بعد مکمل صحت مند بچوں کی ماں بن چکی ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے وجہ سمجھی اور علاج کو پورا موقع دیا۔ مس کیریج کے بعد کیا غلطی نہ کریں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر خواتین فوراً دوبارہ کوشش شروع کر دیتی ہیں، جو ایک بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک درست اور صحیح طریقہ بتاتا ہوں۔ جب مس کیریج ہو جائے تو اپنے جسم کو کم از کم 3 سے 4 ماہ کا آرام دو۔ ہارمونز کو متوازن ہونے کا وقت، وزن اور شوگر کنٹرول کرنا، دل کو سنبھالنا کیونکہ صدمہ بھی ایک بیماری ہے۔ یاد رکھیں، خالی زمین میں بیج نہیں ڈالا جاتا جبکہ پہلے زمین کی تیاری کی جاتی ہے۔ مس کیریج کے بعد آپ کو کیا کھانا چاہیے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غذا جسم کو دوبارہ کر دیتی ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، جس میں سب سے پہلے پروٹین والی غذائیں لائک انڈا، دال اور چکن، ویجیٹیبلز۔ میٹھا بہت کم کھاؤ، میں تینوں ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ فاسٹ فوڈ سے کائنڈلی پرہیز کر لیں اور نیم گرم پانی استعمال زیادہ کریں، کیونکہ یہ جو فوڈ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ یوٹرس کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہے۔ جی سوال آتا ہے کہ ہومیوپیتھک میں مس کیریج کے بعد کیا پرپز ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ رحم کو مضبوط کرنا، انڈے کے معیار کو بہتر بنانا، ہارمونز کو متوازن کرنا اور خوف و صدمہ کم کرنا۔ اس کے لیے میں آپ کو چند رہنمائی کے لیے میڈیسن بتاتا جا رہا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلی میڈیسن آتی ہے سیپیا۔ سیپیا کی سمٹمز یہ ہیں کہ تھکن اور مس کیریج بار بار، اس کے بعد کرکریا کار، کمزوری زیادہ اور وزن زیادہ۔ اس کے بعد نیٹرومیور، کیونکہ مس کیریج ہوا ہوتا ہے اس میں صدمہ اور خاموشی اور غم یہ لازمی ہوتا ہے، تو اس میں نیٹرومیور کو لازمی استعمال کریں۔ پلساٹیلا، وہاں پر جہاں پر نازک طبیعت کی فیمیلز ہوں اور ہارمونل مسائل ہوں۔ اس کے بعد سبائنا آتا ہے، حمل ضائع ہونے کے بعد کی ہسٹری سبائنا میں پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو میڈیسن کا نام بتایا ہے اور ساتھ میں تھوڑی سمٹم بتائی ہیں، لیکن دوا ہمیشہ ماہر ہومیوپیتھی کے مشورے سے استعمال کریں۔ اکثر میرے پاس پیشنٹس آتی ہیں، کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب میرا جسم ٹھیک تو ہو جائے گا نا، مگر دل ابھی بھی ڈرا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، ڈرا ہوا دل نئے حمل کو قبول کرنے میں وقت لیتا ہے۔ اپنے غم کو رسپیکٹ دیں، اسے چھپائیں نہیں۔ ایک بار ایک ماں نے کہا تھا کہ میرا بچہ تو آ ہی نہیں پایا، تو کسی سیانے نے جواب دیا وہ آیا تھا، بس تمہیں ماں بننے کا یقین دے کر چلا گیا۔ بعض روحیں رہنے کے لیے نہیں آتی جبکہ راستہ دکھانے کے لیے آتی۔ اگر آپ پی سی او ایس کے ساتھ مس کیریج کے مرحلے سے گزری ہو تو خود کو قصوروار مت سمجھو، اپنے جسم اور دل کو وقت دو، علاج، غذا اور دعا ساتھ ساتھ رکھیں۔ انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہوگا۔ جی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اس ویڈیو کو سن کر آپ کا دل کا بوجھ ہلکا کر گیا ہو تو کمنٹ میں مجھے لازمی اپریشیٹ کریں اور کسی ضرورت مند تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہم نے ایک تسلسل سٹارٹ کیا ہے، تو اگلی ویڈیو میں بات ہوگی پی سی او ایس پلس سکسیسفل پریگنینسی کیئر، حمل ٹھہرنے کے بعد کیا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔